کا PECA یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ۔ الیکٹرانک کرائم کیا ہے؟ ایسا جرم جو کہ آپ نے کیا ہو اور وہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے انجام پایا ہو، اس کو ہم الیکٹرانک کرائم کہتے ہیں۔ کرائم اس میں کیا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات، کچھ ایسا کر دیا جس سے کسی کی عزت کے اوپر حرف آتا۔ تو یہ پیکا کا قانون یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے، یہ 2016 میں نواز شریف کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ نیٹ کے اوپر ان کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں واہیات قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے اوپر پاکستان میں کوئی قانون نہیں۔ قانون اس لیے نہیں تھا کیونکہ نیٹ کی سروسز جو ہیں وہ پاکستان میں ریسنٹ ٹائمز میں آئیں، تو آف کورس ہمارے پاس کوئی قانون نہیں تھا کہ کسی کی بات کو ہم کسی قانون کے تحت پکڑیں، پھر اس کی تفتیش کریں اور پھر عدالتوں میں اس کو پیش کریں۔ تو خیر اس کی ضرورت تو تھی، لیکن جب یہ نواز شریف کی حکومت کو کہا گیا کہ جی اس کی ضرورت ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عام لوگوں کے حد کے عزت کے قوانین بناتی، اور جو پارلیمنٹیرینز تھے، جو سیاستدان تھے یا جو پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے یا کرتے ہیں یا آئندہ آنے والے وقتوں میں کریں گے، ان کو اس قانون سے باہر کر دیتے کہ جی ان کے اوپر آپ جو مرضی تنقید کریں، ان پر اگر کوئی ایسی تنقید ہوگی تو کسی طرح کی FIA مداخلت نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ کسی کی ذاتی زندگی جو کہ پولیٹیکلی نہیں ہے یا ایون پالیٹیشین بھی ہے، تو اس کی اگر کوئی ذاتی نجی زندگی کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کا کوشچن کرتا ہے تو وہاں پر یہ قابل دست یعنی قانون کی اس دسترس میں ہوگا۔ یہ بات تو ایکسیپٹیبل تھی اور یہ مانی جا سکتی تھی، لیکن نواز شریف کیونکہ ہیں تو بنیادی طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے، کیونکہ وہ 35 سال سے تو وہی کچھ کرتے رہے ہیں جو کچھ ان کو کھا گیا، تو یہاں پر بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی قانون بنایا کہ جس میں دوسروں کے لیے شکنجہ بنایا اور FIA کو استعمال کیا اور کرنے کا ارادہ رکھا کہ جس کسی کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا اس کو یہ پیکا کے قانون کے تحت گرفتار کر لیں گے، اور گرفتاری کے بعد پھر اس کی ایک لمبی چھان پٹک کی جا سکے گی، کیونکہ بقایا قوانین میں بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں جس پر شاید نواز شریف کی حکومت ڈرتی تھی یا ان کو یہ تھا کہ باہر صورت وہ اتنا رگڑا نہیں لگا سکتے۔ تو پیکا کے قانون کو جب 2016 میں نواز شریف کی حکومت لے کر آئی تو اس وقت کی اپوزیشن نے اس پر احتجاج کیا، جبکہ نواز شریف کی پارٹی نے اس کو فوری طور پر ایک قانون کی شکل دے کے اس کو پاس کروا دی۔ اب وہ پیکا ایکٹ تو بن گیا۔ اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر حد کے عزت کا دعویٰ ہے، یعنی کسی کی عزت کے اوپر کسی نے حرف اٹھایا ہے یا کسی کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کا مقصد یہ ہے، تو FIA جو ہے وہ اس شخص کو تفتیش کر کے اریسٹ کر سکتی تھی، پھر اس کو عدالت میں پیش کرتی۔ نواز شریف صاحب جو ہے اکثر و بیشتر گڑھے دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اور پھر خود ان میں گرتے ہیں۔ تو خیر جتنے بھی گڑھے انہوں نے کھودے اس میں وہ خود گرے، جیسا کہ وہ جب ان کی حکومت تھی 2013 سے 18 تک، تو انہوں نے وہ ایک قانون بنایا تھا نیب کا کہ 90 ڈیز تک بغیر یعنی مقدمہ درج کیے یا ریفرنس درج کیے نیب جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے۔ تو پھر مسلم نواز کے بہت سارے لوگ اسی قانون کے تحت گرفتار ہوئے، جس کے بعد میں پھر ان کی چیخیں نکل کے آسمان تک گئیں کہ ہمیں جو ہے وہ بغیر جرم کے 90 دن کے لیے قید رکھا گیا، جن میں ان کے خاقان عباسی ہیں، ان کے خواجہ آصف ہیں، جن کا وہ کیا ہے ونڈوز اپڈیٹ، سوری پتہ نہیں کیا ان کا اپڈیٹ ہو گیا، سافٹ ویئر ہاں اپڈیٹ ہو گیا، پھر ان کے احسن اقبال ہیں، پھر ان کے وہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں ان کے کہ جو اسی قانون کے تحت 90 دن کے لیے نیب کی حراست میں رہے۔ تو خیر آپ دوسروں کے لیے شکنجے تیار کرتے ہیں تو آپ خود اس میں پہلے پھنستے ہیں۔ پھر یہ پیکا کے قانون کو اب جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کی اگینسٹ ایٹ پریزنٹ جو گفتگو محسن بیگ اور دیگر لوگوں کی وجہ سے ہوئی غریدہ فاروقی کے پروگرام میں، تو اس میں
ایف آئی اے فوراً حرکت میں آ گئی، جیسے لاہور مقدمہ درج ہوا اور یہاں ان کے گھر پر جو ہے وہ اسلام آباد میں چھاپہ مار دیا گیا. پھر نہ جانے کتنی جو ہے نا وہ سٹوریاں بنی کہ جی قانونی تھا اور غیر قانونی، پھر پتہ نہیں کتنا کتنا ہوا. بہرکیف تو عمران خان کی حکومت نے کہا کہ جی قومی اسمبلی سے تو خیر مزید سخت قوانین پاس کرانے کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی، کیونکہ بہت شور شرابہ ہوگا. کیونکہ قومی اسمبلی میں جب آپ بل لے کے جاتے ہیں تو اس پر بحث ہوتی ہے یا لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. تو حکومت کو بعض دفعہ دینے پڑ رہے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر. تو انہوں نے کہا جی سیدھا شارٹ کٹ لگاتے ہیں، صدر سے سائن کرواتے ہیں اور نوٹیفائی کرتے ہیں ایک آرڈیننس کو. آرڈیننس کیا ہوتا ہے کہ وہ 90 دن کے لیے قانون بن جاتا ہے. 90 دن کے بعد پتہ نہیں 120 دن کے لیے شاید قانون بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروانا ہوتا ہے. اگر منظور ہو جائے تو وہ ایکٹ بن جائے گا. اگر وہ وہاں سے قبول نہیں ہوگا، رد ہو جائے گا یا اس میں پیش نہیں ہوگا، تو وہ ویسے ہی اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو وہ قانون ہی ختم ہو جائے گا. اب عمران خان صاحب کی کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ڈاون ڈول ہے، کشتی جو ہے ہچکولے کھا رہی ہے، تو انہوں نے کہا جناب اس ڈریکونین لا کو سامنے لایا جائے. پتہ یہ چلا ہے کہ پروفیسر این ڈی خان جو کہ ایک بہت بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے بہت شاندار کارنامے انجام دیے، ان کے صاحبزادے پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں بیرسٹر خالد. تو یہ جو ہے وہ ان کے ذہن کی اختراع ہے، اور انہوں نے بیرسٹر فروغ نسیم جو کہ وزیر قانون ہے عمران خان کے، ان کے ساتھ مل کر اس آرڈیننس کو لانچ کیا. لانچنگ پیڈ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے، لیکن آئیڈیا جو ہے وہ ان دو لوگوں کا ہے. تو انہوں نے اپنے والد کے نام کے اگینسٹ، جیسے ہمیں وہ شبلی فراز صاحب ہیں عمران خان کی حکومت میں، تو انہوں نے اپنے والد کی پوئٹری یا جو ان کی انقلابی سوچ تھی اس پر انہوں نے بہت بڑا کوسچن مارک لگا دیا. تو یہ ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے اپنے والد پروفیسر این ڈی خان کے جتنی بھی اسٹرگل تھی اس کے اوپر انہوں نے کوسچن مارک لگا دیا. تو کہتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ آف سپرنگ جو ہیں وہ ایسے ہوں جو کہ کوئی بہتر کام کر سکیں. بہرکیف یہ کل پتہ چلے گا، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کے روس کے دورے سے پہلے ان سے طویل ملاقات کی، اور انہوں نے یہ اندیا دیا ہے، یعنی انہوں نے ہنٹ دیا ہے کہ وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پالیسی بیان جو ہے وہ جج کے سامنے دیں گے کہ ان کا پیکا کے جو آرڈیننس ہے اس سے کیا مراد ہے، یا وہ اس کے اندر اب کون سی چیزیں ودڈرا کرنے والے ہیں. تو ساتھ ہی آج ہمیں پتہ چلا کہ مسلم لیگ نواز نے کہا ہے کہ وہ اس پیکا آرڈیننس کو چیلنج کریں گے. یعنی کل جب وہ قانون بنا رہے تھے تو لوگ ان کی حکومت کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ قانون آپ کا درست نہیں. اب وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی جو کل تک یہ قانون بنا رہے تھے آج وہ اس کے اندر مزید جو برائیاں عمران خان کی حکومت لائی ہے وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چل کے پبلک کو یہ بتا رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. باہر کیف چلیں، کیا پتا ان کو جو ہے نا کبے کو لت کاری آ گئی، تو کیا پتا جو ہے وہ یہ اب ان کو لت کاری آ گئی ہو تو یہ اندھا کے لیے توبہ کر لیں. ویسے توبہ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو جناب یہ آپ کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور جب اقتدار ان کے ہاتھ آتا ہے تو یہ آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے. لیکن وقت جو ہے وہ ثابت کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار جو پولیٹیکل پارٹیز بنائی جاتی ہیں یہ بیسیکلی ڈریکونین لاز اور یہ اتھارٹیرین اپروچ جو ہے وہ رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ کام کرتی ہیں. اب عمران خان صاحب نے جو نواز شریف کا قانون تھا یعنی پیکا کا، اس کے اندر مزید کھدائی کی اور اس کو کنویں کی شکل دی ہے. یہ خود ہی اس میں گریں گے، اور پھر جب اس میں گرے پڑے ہوں گے اگلے کچھ مہینوں کے بعد تو وہاں سے عمران خان کہیں گے میری مدد کرو، تو لوگ باہر سن کے کہیں گے کدھر سے آواز دے رہے ہو، جدھر رہو خوش رہو. تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ پبلک کے اوپر آپ اس طرح کے قوانین کسی کے کہنے پر بنائیں گے تو یقینی طور پر اس کے مزے بھی آپ خود ہی چکھیں گے. لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور صاف ظاہر ہے وقت جو ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، اور وقت کی لاٹھی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو کہ بے آواز ہوتی ہے اور پھر آ کے خوب زور سے لگتی ہے، جیسا کہ ہم نے نواز شریف کے تمام وہ کام جو انہوں نے کیا پھر انہیں پر وہ لاٹھیاں برستی ہوئی ہم نے دیکھی. تو پیکا کے قانون کے مطابق اب جو ہے وہ ایف آئی اے لوگوں کو کیسے گرفتار کر سکتی ہے کہ یعنی جس کی حد کی عزت ہوئی ہے اس نے کمپلین نہ بھی کی ہو تو کوئی جناب دور افتادہ جگہ پر
شخص بیٹھا ہو وہ کہے نہیں جی یہ تو فلاں شخص نے فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے، اس سے میرے جذبات مجروح ہوئے، یعنی مجھے جو ہے وہ اس سے شدید تکلیف پہنچی ہے، تو اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے۔ تو ایف آئی اے جائے گی، جا کے اس شخص کو فوری طور پر گرفتار کر لے گی جس نے وہ بات کی ہوگی بغیر کوئی سوال و جواب کی ہو۔ حالانکہ پچھلے کچھ کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے نے ان رائٹنگ اپنے ایس او پیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے کہ وہ لوگوں کو پہلے نوٹس دے گی، ان کو ان کے یعنی وائلیشن یا خلاف ورزی یا ان کے اوپر کیا الزام ہے اس کا نوٹس بھیجے گی، پھر اس کا جواب وہ ان رائٹنگ دیں گے، پھر اس کو دیکھا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ سوال و جواب میں یہ چیز ثابت ہوتی ہو کہ شخص نے جرم کیا ہے تو پھر اس کو عدالت کی پرمیشن سے گرفتار کیا جائے گا۔ تو یعنی ایک پروسیس آف لا تھا۔ اب عمران خان کی حکومت نے کیا کیا کہ جناب نہ عدالت کی ضرورت ہے نہ نوٹس کی ضرورت ہے، سیدھا جاؤ بندے کو اٹھاؤ، اگر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی آگے سے کچھ کرے تو گسن مکی کر کے جیسے وہ محسن بیگ کو کیا ہے تو جناب اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ اس کے بعد اس کو روزانہ تفتیش کے بہانے اٹھک بیٹھک اس کی جاری رکھو، پھر وہ 5 سال تک کے لیے اس کو سزا جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، جس میں عدالت کا عمل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر کہتے ہیں عدالتیں 6 مہینے میں اس کا فیصلہ کریں گی اور ڈیلی کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائیں گے۔ تو یعنی جو عدالتیں ہیں ان کو بھی اپنے ٹاسک پر نہیں، لفظ تو دل تو کار ہے کہ جوتے کی نوک پر حکومت رکھنا چاہ رہی ہے، لیکن کیا کریں کہ ہمیں کوئی یہ مہذب نہیں لگتا۔ اب کہہ تو دیا ہے لیکن یہ کوئی غیر مہذب ہے، لیکن حکومت کی اندر سے منشا اور اس کی جو تہذیب ہے وہ اسی چیز کی غمازی کرتی ہے۔ بہرکیف اب عطر من اللہ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایف آئی اے کو ریسنٹ ٹائمز میں یہ محسن بیگ کے کیس کے سلسلے میں جب بلایا تو کہا آپ نے اپنے ایس او پی کی خلاف ورزی کیسے کر لی، اور یہ پیکا کا جو آپ کا قانون ہے یہ تو متصادم ہے بیسک رائٹس سے۔ تو صاحب ذرا بیسک رائٹس جو ہے وہ قوموں کے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے تو نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں قوم بننے کے لیے سوچنے کے لیے کہ ہمارے بھی کچھ رائٹس ہیں، پہلے اٹھنا ہوگا اور اٹھ کے یہ بتانا ہوگا کہ جی ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہے۔ آپ کے رائٹس تو جو ہیں وہ پہلے سے ہی کھائے جا چکے ہیں۔ ایک اس کی اگزامپل آپ کو دیتے ہیں، ملک کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کبھی ہمیں جانے کا اتفاق ہوا یا کسی کام سے جانا تھا تو ایک بیریئر لگا ہوتا ہے، اس پہ کہتے ہیں جی آپ اپنا شناختی کارڈ دیں ہم اس میں انٹری کریں گے۔ تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گورنمنٹ کی جگہ ہے، یہ کیا منسٹری آف فارن افیئرز ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ غیر متعلقہ لوگوں کا جانا منع ہے؟ حالانکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستانی شہری جا کے اپنی چیزیں رائٹ آف انفارمیشن جو ہے اس کے تحت تو آپ روک ہی نہیں سکتے۔ لیکن چلیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ سرکاری دفتروں میں چلیں تھوڑی بہت جو ہے وہ ریسٹرکشن لگائیں تاکہ سرکاری کام جو ہے وہ وقت پر ہو جائیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر وہ فائل اپنی بغل کے نیچے دبا کے بہت سارے آفیشل جو ہیں وہ اپنے ذاتی کام کرتے رہتے ہیں، جن کو ہم نے بخوبی بہت سارے سالوں تک یہ چیز کرتے ہوئے دیکھا۔ چلیں بہرحال ان کی وہ بات کو چھوڑتے ہیں۔ تو جب ہم نے پوچھا کہ یہ شناختی کارڈ کس لیے ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ادھر تو سیکیورٹی، یعنی وہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے بعد شناختی کارڈ آپ سے لیا جاتا ہے۔ تو وہ جناب آپ نے اپنے حقوق جو ہے نا وہ سرنڈر کیے ہوں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر کا ایک حصہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ سے شناختی کارڈ طلب کیا جائے۔ پھر وہاں جو چیزیں رینٹ پر لگتی ہیں وہ اس صوبے کے یا اس وفاق کے قوانین اس پر اپلائی نہیں ہوتے ہیں، وہاں ان کے اپنے قوانین اپلائی ہوتے ہیں۔ تو جناب آپ سوچئے نا کہ آپ کے رائٹس جو ہیں وہ کیسے یوزرپ کیے گئے ہیں، کیسے کھائے گئے ہیں۔ آپ ہیں کہ چیں بھی نہیں کرتے ہیں، بولتے ہی نہیں۔ تو اگر یہ پیکا کے قانون کے خلاف بھی آپ جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائیں گے، بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تو جناب جیسے پہلے چیخیں نکلی ہیں قوم کی ویسے ہی نکلتی رہیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو تشتری میں رکھ کے سب چیز پیش کی جائے گی؟ آپ سے آہستہ آہستہ ہولے ہولے سب چیزیں آپ سے لی جا چکی ہیں، بہت تھوڑی سی آپ کے پاس رہ گئی ہیں۔ تو اٹھیے، ہمت کیجئے، اور یہ اٹارنی جنرل صاحب نے جو فروغ نسیم کے ساتھ مل کے یہ ڈریکونین لا ہمارے اوپر لانے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف کوئی بھرپور آواز تو اٹھائیے۔ کورٹ نے تو اس کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا کہ آپ بغیر نوٹس دیے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں،
اور آپ کے اس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بیسک رائٹ سے متصادم. لیکن کوئی بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہوگا. اٹھیے, کچھ سوچیے. اب جو ہے ساری چیزیں آپ کو تشریح میں رکھ کے تو لوگ پیش نہیں کریں گے. کچھ نہ کچھ تو عوام کو بھی اس کے بارے میں اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی تیزی سے اور بیہودہ طریقے سے وہ جاری رہتا ہے. میں فال ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.